15 میں تو 5 مائنس کر دیے، بچے 10۔ شادی کے 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی، کتنے بچے؟ وہ بولیے نا، پیدا ہوئی، اس کا نام زینب۔ پھر 2 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا طاہر، پھر 2 سال کے بعد پھر رقیہ، پھر 2 سال کے بعد ام کلثوم، پھر 2 سال کے بعد فاطمہ۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضور نے بعثت سے پہلے 3 بیٹیوں کی شادی بھی کر دی۔ میں سمجھ میں نہیں آتا، 6 سال میں 6 بچے پیدا بھی ہو گئے، 3 بیٹیاں جوان بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ میں پریکٹس کیا بھائی، سمجھ میں آتی ہے تو آتی، میری سمجھ تو آتی ہے۔ سلام پڑھے محمد میں کوئی صاحب میں کمزور، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے کیسی ہے، آپ کہیے اس بات بتائیے لوگوں کو، لیکن بنائے لوگوں نے 3 بیٹیاں بنائی۔ اب جس بات پر متوجہ کیجیے گا، جس طرف کہنا وہ کہہ کے دیجیے گا کہ اس میں جناب زینب کی شادی جو حضور نے کی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی، زینب کی بیٹی، جو اکثر رسول اللہ کے گھر آیا کرتی تھی۔ یہ نانا تھے رسول اللہ، اور ان کو رسول اللہ اپنے کندھے پر سوار کرایا کرتے تھے۔ بغض حسنین میں بیٹی تو تھی، بیٹی کی بچی بھی سامنے آئی، صرف بچی سامنے نہیں آئی، رسول کا کندھا بھی سامنے آ گیا کہ ان کو رسول اللہ بٹھا کے اپنے کندھے پر اکثر مسجد تک جایا کرتے تھے۔ دیکھیے لکھنے والے کیا لکھ رہے ہیں، بغض حسنین میں بیٹی بھی سامنے آئی اور کندھا بھی سامنے آ گیا، کندھے پہ بٹھا کے لے جایا کرتے۔ مسئلہ چلیے بٹھا بھی لیا، مگر جس شان سے حسنین کو بٹھایا اس شان سے دکھائیے آپ۔ چلیے اگر کندھے پہ بٹھانا ہی کمال ہے تو جیسے حسنین کو بٹھایا، آپ نے حسنین کو کیسے بٹھایا؟ اب ایک سے ملاحظہ فرمائیے گا، حسنین کو کیسے بٹھایا؟ حسنین کو ایسے بٹھایا کہ ایک مرتبہ دونوں بیٹھے، ایک اس کندھے پر ایک اس کندھے کے اوپر، جا رہے ہیں کہاں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز بھی کون سی؟ حسن تو جزاکم اللہ، عید کی نماز۔ عید کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو جمعہ نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھتا ہے، جو کبھی نہیں نہاتا وہ بھی نہاتا ہے۔ سب قضا ہو جائے یہ قضا نہ ہو، جانا ہے ضرور جانا، پڑھنا 2 گانا ضرور پڑھنا ہے، عید کا 2 گانا ضرور پڑھنا ہے۔ اور اگر پڑھانے والے رسول ہو تو یہ ضرور پڑھیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں، رسول جا رہے ہیں، رسول لے کے جا رہے ہیں حسنین کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے، اور بیٹھے کیوں ہیں؟ بیٹھے کیوں ہیں؟ بیٹھے اس لیے کہ جاگ رہے تھے دونوں پیدل، انگلی پکڑے ہوئے۔ کچھ بچوں نے چڑھا دیا جو اونٹ پہ جا رہے تھے، اور سمجھیے اونٹ کہاں تھا؟ کسی گھر میں تھا اونٹ کہ جہاں باپ بھی بیٹھتا تھا بیٹی بھی بیٹھتی تھی، چلا دیا کہ ہمارے پاس سواری، تمہاری سواری کہاں ہے؟ مچل گئی۔ بولا نانا اب نہیں بڑھیں گے۔ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کہاں میری سواری چاہیے۔ میں نے کہا احسان ہے صحابی زادو تمہارا، کم سے کم تم نے چڑھا کے حسنین کی فضیلت تو بتا دی کہ دنیا کی سواری اونٹ ہوتا ہے، حسنین کی سواری رسالت وال ہوتے ہیں۔ سلام بڑے محمد والے بڑا بہت اچھا کیا۔ اب کیا ہوا؟ مشل ہم نہیں چلیں گے، کیا ہوا؟ ہمیں بھی سواری چاہیے۔ بیٹا سواری؟ ہاں سواری ہم سب جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ انہوں نے بیٹا تم بھی کہا نہیں سواری پہ جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں۔ حسن کو پکڑا یہاں رکھا، حسین کو بیٹا یہاں رکھا، لو تمہارا اونٹ یہ ہے۔ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ جملہ سنیے گا آپ کو لاحقہ دیجیے، خوش ہو گئے لوگ، چلنے لگے۔ مگر حرکتی بچے تو حرکت نہیں ہوتے، اور اونٹ والا تو اونٹ پہ بیٹھا نا وہاں پہ۔ انہوں نے پھر کہا ہمارا تو بولتا ہے، تمہارا کہاں بولتا ہے؟
बहु फॉर्म कर दूँ, रोक लिया। नाना सबकी सवारी बोलती है, हमारी सवारी क्यों नहीं बोलती? रसूल ने मर्तबा बोलना शुरू किया ऊंट की तरह से, अलाफू वलाफू की जबान से निकला अलाफू वलाफू, 3 मर्तबा कहा, जिब्राइल नाजिल हो गए। बताइए रसूल अब न कहना, वरना अल्लाह आतिशे जहन्नम को सर्द कर देगा। अल्लाह 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 गिरेगा, अल्लाह आतिशे जहन्नम को सर्द कर देगा, जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। अब अलाफू न कहना, अलाफू तो मतलब माफ कर दे, परवरदिगार माफ कर दे। ताज्जुब है लोगों को अब तक हसनैन की सवारी समझ में नहीं आई। अरे हसनैन का खेल हो रहा है या उम्मत की शफाअत हो रही है? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार लंबा सलाम पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो भैया अगर ये बुलंद थी तो एक आराम से पढ़िए। ये क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, शफाअत हो रही है। जिसका खेल उम्मत को बख्शवा दे, अगर वो बख्शवाने पाए तो क्या करेगा? और फिर मैं तो जुमला कह के आगे बढ़ूंगा, अरे तो हसनैन है हसनैन, ये खेल खेल में बख्शवाते हैं। अगर गुलामों को देखना हो तो यहाँ भी खेल खेल में जन्नत बेची जाती है। ये सामने नहीं है, गुजर रही है सुबैदा और देखा एक पागल है, हुब्बे अहले बैत का पागल, बहलोल, इसे लोग दीवाना कहते हैं जबकि दाना है। बैठे बैठे घरौंदे बना रहे हैं, बैठे हैं तो बच्चे बनाते हैं कभी कभी, रेत जब आता तब मोहल्ले में रेत आ जाए, फिर देखिए बच्चों क्या होता, तो पैर रखा बना दिया, हाथ रखा बना दिया, ईंट रख के बना दिया, कहते कहते वो जो तरीका होता। और घरौंदे बन रहे, उन्होंने पूछा, अरे बहलोल क्या कर रहे हो? जन्नत में घर बना रहा हूं, जन्नत में घर बना रहा हूं। आज जुबैदा का शौहर भी है, उसका हारून भी। तो इस्माइल को भाई ले बेचोगे? हाँ क्यों नहीं? कितने का है? 2 दिनार का या 5 घर दे दो, दिलाओ पैसे, और 10 दिनार दे दो, ये लो, ये 5 तुम्हारे हो जाओ, 5 तुम्हारे हो जाओ। देखा है? तो थोड़ा सा आगे बढ़े, मोबाइल मोड़े किस वक्त हो गया? चलिए 10 मिनट नहीं पढ़ने की सलाम पढ़ लीजिए। 5 दे दो, लाओ पैसे, तो 10 तो 10 दिनार जेब में रखे तो चल पड़े। थोड़ा सा आगे बढ़े थे, एक मरतबा कहाँ चक्कर में पहुंची हो बताओ? अच्छा 10 दिनार तुमने जाया कर दी, कहाँ? अरे दिए उसको, जन्नत का घर बेचा, तो जन्नत का घर बेचता है। फिर मेरे मामला से उसका पहले सलाम पढ़ लिया नजी सलावत शब्द मेरे मामला है, मुझतक रहने दो, कोई बात नहीं। शौहर की बातें भाई मेरे तो खर्च हुए, कोई बात नहीं, मैंने दे दिए, बात खत्म हो गई। अब रात को हजरत सोए, और सोए क्या देखा जन्नत, और जन्नत को देखो बहुत बड़ा है। हाँ वापस सो सुबैदा, इस सुबैदा है भाई देखा कोई दो एक फरिश्ते भी घूम के कहते दिखाई दिए। भाई जरा सुनना, किसका घर है, ये कहाँ है? कि भाई तू जहाँ तुम खड़े, जन्नत है, जन्नत जन्नत है। हाँ
یہ کب حالت اصل ہاں زبیدہ گھر ہے کل ہی بکا ہے ہاں یہ زبیدہ گھر کل بکا ہے کل ہاں کل بکار یہی ہے نہیں ہے چار اور بھی ہیں ویسے یہی بھی چار اور بھی ہیں بس ٹریلر دکھایا آپ بولے اب جنت 5 گھر حضرت قصر زبیدہ 2 دینار پھر بیگم تو گھومنے چلتے ہیں چلیے پھر چلے وہی چلنا جب کل سے وہی انتظار چاہ رہا ہوں پھر وہ بیٹھے ہوئے رونا بنا رہے ہیں اب زبیدہ خاموشی یہ بول رہے ہیں کیا کر رہے ہو پہلو گھر بنا رہا ہوں جنت میں بیچو گے ہاں ہاں بالکل بیچو گے کوئی جواب بیچو گے ہاں بالکل بیچو گے کتنے کا ہے تیری مملکت تیری پوری مملکت تیری پوری بادشاہ تیری پوری حکومت کہنے کل تو 2 میں بیچا تھا کل تو 2 میں بیچا تھا 2 روپے میں صرف 2 دینار آج اتنی حکومت پوری اتنی قیمت مسکرا کے کہا کل غیب پہ ایمان تھا آج دیکھ کے آیا سلام علیکم جنت غیب پہ ایمان پہ ملتی ہے لامین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ہے 2 منزل اور اب لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کیسے پہ کھیل کیا تو جو جس کا دیوانہ جنت بیچ رہا ہو جس کا دیوانہ بیچ رہا ہو تو وہاں بچوں کی کیفیت کیا ہوگی بچوں کا عنوان کیا ہوگا بچے کس منزل کے اوپر ہوں گے غور کر رہے ہیں آپ اب وہاں یہ بچے اب ان کے مقابلے بچے وہ کندھے پہ بٹھا کے لے گئے بٹھا کے تو ایسے تو دیکھا ہی کم دے گا ایک الافو کہلانے سے تو وہیں سے بولی تھی نا ایک الافو کہلانے سے بہرحال یہ کام تھوڑے دور پھر چلے تھے بچوں نے گھر کر دی اوپر سے وہی اونٹ والے بچے ایک ہی جگہ جبل تھوڑی ہے آپ جنگی جبل ڈھونڈتے ہیں جنگی میں نہیں ہے جبل بہت ساری جگہ جبل نظر آتا ہے جبل کہتے ہیں اونٹ کو جنگی جبل اونٹ والی جنگ تو وہ ایک ہی جگہ نہیں بہت ساری جگہوں میں وہ پھر بچوں نے اوپر حرکت کی ہمارے پاس تو مہار ہے تمہاری مہار کہاں ہے اور نے پھر کہا رکیے نانا کیا ہوا سب کی سواری کی مہار ہے ہماری مہار کہاں ہے یہ بڑی سخت منزل ہے اور عجیب کیفیتیں فضائلی کھوئی نانا ہمارے سواری کی مہار کہاں ہے سب کی سواری کی مہار ہے اچھا یہی بات ہے تو کوئی بات نہیں کوئی کام نہیں ان ایک زلف مبارک تھی حسن کے ہاتھ میں یہ پوائنٹ ہے سننے ملا دوسری طرف سے اٹھائی جو تم لوگ ایک حسن کے ہاتھ میں زلف ایک حسین کے ہاتھ میں زلف زلف رسالت نہیں ہے اب مہار نبوت ہے اب یہ رسالت کی مہار ہے مہار کا مطلب جدھر بیٹھ کے موڑنے والا موڑے میں نے کہا اللہ کے رسول غضب ہو گیا اگر سوار ایک ہو تو بہت آسان ہے اس کے ہاتھ میں مہار دینا لیکن ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی طرف موڑے گا یا دائیں موڑے گا یا بائیں موڑے گا اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف حسن بیٹھے ہیں ایک طرف حسین بیٹھے ہیں مسئلہ یہ ہے اگر آگے بڑھتے ہوئے حسن نے کہا مڑیے دائیں طرف حسین نے کہا مڑیے بائیں طرف تو کس کی مانیں گے حسن کی مانیں گے تو حسین ناراض حسین کی مانیں گے تو حسن ناراض
رسول جواب دے گے تم نے عام بچے سمجھا ہے کیا؟ یہ عام بچے نہیں، یہ کون بچے ہیں؟ یہ وہ ہے جو بیٹھتے ماں کی گود میں ہے مگر لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو اپنی حیثیت سے نہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوچتے بھی وہ ہے جو اللہ سوچتا ہے، فکر بھی وہی جو اللہ فکر کرتا ہے، تصور بھی وہی جو اللہ تصور کرتا ہے۔ ان کی افکار میں اور خیالات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ حسن بھائی طرف موڑے، حسین بھائی طرف موڑے، تمہیں نظر آئے گا ایک سنا کر کے الگ مڑ رہا ہے، دوسرا سن کر کے الگ مڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اگر حسن کی جگہ حسین ہوں گے تو وہی کریں گے جو حسن نے کیا، اور حسین کی جگہ حسن ہوں گے تو وہی کریں گے جو حسین نے کیا۔ سلام اور محمد لے کے آنا تو ایسا لے کے آئیے، روایت بنائیے تو کم سے کم بنانے کا سلیقہ بھی تو چاہیے۔ اگر کوئی روایت تو ایسی روایت تو صلوات آ جائیے، جو جوان آ جائیں کم سے کم، جو بزرگ بیٹھے ہیں کوئی بشائی نہیں آ جائے بھائی، آپ آ جائیں تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیجیے تاکہ خاندان کی گرمی سے بچایا جا سکے۔ تائی کا آرڈر ہے کہ 25 محرم سے 29 محرم تک میں خمسہ پڑھوں، اور ان کی بہت ساری باتیں مجھے ماننی پڑتی ہیں، تو ضیاء بھائی وہ وہاں بیٹھے ہیں، کافی کچھ اور بھی کروں رات کو 8 بجے
25 तारीख की मजलिस दिन में होगी, 26, 27, 28, 29 मजलिस रात को 8 बजे होगी। तो आप लोग तशरीफ लाइएगा इंशाअल्लाह। सलावत पढ़िएगा। तो अगर रिवायत बना रहे हैं तो उस शान की बनाइए जिस शान की रिवायत वहां है, असल रिवायत जैसी है। इस शान की रिवायत है हसनैन के कंधे पर बिठाने की। तो अगर आप किसी को बिठाना चाहते तो ऐसे बिठाइए, और चाहे किसी की बेटी हो, किसी का भी हो, ठीक है आप बना के लेके आए तो बनाने की है बिठाइए। कभी वो तो सजदे में बैठती थी, तो मैंने कहा मसला सजदे में बैठने का थोड़ी, हर घर में हर बच्चा सजदे में अम्मा अब्बा के कंधे बैठता है। देख लीजिए आप, जिनके घरों में दीनी माहौल है वहां बच्चे ये काम जरूर करते हैं। जहां घर में दीनी माहौल है, हर घर में नहीं होता है काम ये, जहां दीनी माहौल है, अम्मा अब्बा नमाज पढ़ते हैं, वहां की बात है। अम्मा अब्बा नमाज पढ़ेंगे, बच्चे आएंगे। क्योंकि बच्चों ने घोड़े में बैठना है, बच्चों घोड़े बैठना, घोड़े बैठते, तो बच्चों का मिजाज है घोड़े में बैठना। सुन लीजिए आप, बच्चों का मिजाज है घोड़े में बैठना। अब अगर आपको बिठाने ही घोड़े पर, तो फिर जैसे वो बैठे थे वैसे बिठा के दिखाइए आप। अब वो कैसे बैठे थे, अब सुनिए आप, वो बैठे थे मस्जिद में और रसूल नमाज पढ़ा रहे थे, और रसूल नमाज पढ़ाते पीछे बहुत सारी सफे थी, 8 सफे। रसूलों तक तो जितना था, लेकिन पीछे वालों तक बड़ा बड़ा था। हुसैन घर से निकले, एक सब को छोड़ा, दूसरी सब को छोड़ा, तीसरी सब को छोड़ा, चौथी सब को, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं सब को छोड़ा। रिसात माफ, तो अगर उसे भी घोड़े में बैठना था आने वाले को, तो पीछे तो बड़े बड़े घोड़े मौजूद हैं। अगर घोड़े ही पे बैठना है तो बड़े बड़े घोड़े मौजूद हैं। और याद रखिए बच्चों का एक मिजाज ये भी होता है, छोटे कद के घोड़े में नहीं बैठना, हमेशा ऊंचे कद के घोड़े पर। तो जब बड़े बड़े घोड़े थे तो अब बैठे, अब देखिए तो बनी थी खिताबत की वजह से मेरा कर दिया, लेकिन अब देखिए कैसे बैठे, ऐसे बैठे कि आगे बैठे, और किस शान से बैठे, देखिए अजीब कैसी है। एक खतीब का बड़ा अच्छा जुमला सामने आता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आगे जो बैठे तो शानी है, जब थी आगे ऐसे बैठे जैसे मैं आपकी तरह बैठा हूं। सब लोग देखिए, सब लोग नमाज हो रही है, रसूल का फर्ज किया ऐसी, मैं भी वो बैठ जाऊं, रुख इधर को होगा, आपका रुख भी इधर को ही। अगर हुसैन भी रिसात माफ की पुष्ट पे आके ऐसे ही बैठे कि कितना रुख बैठ जाए, तो मौलिक बड़ा खतरनाक है इस्लाम का। तो कौन लिखे गई है कि नमाज पढ़ रहे थे, ये भी नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने आके ऐसे नहीं बैठे जैसे मैं बैठा हूं, ऐसे बैठे कि सबका रुख इधर, इनका रुख इधर। अब लिखो नमाज पढ़ रहे थे, अब लिखो, कोई नहीं लिख सकता। और बैठे बड़े शान से बैठे, मौला क्यों बैठे, नमाज से करने के लिए, नमाज से करे, कैसी नमाज करते कोई मालूम हो जाएगा। किसी की नमाज पर बिनाए आदत होती है, किसी की नमाज पर बिनाए इबादत होती है। अब्दुल्ला बैठे हाथ जोड़ के, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े शफीक हैं, उनके बचपन में बड़ा शिफ्त फरमाई आपने, बड़ी मोहब्बतें रही हैं आपकी। मैं 10 के अदब जोड़ते हुए बड़े साल कर रहा हूँ, साथ मौजूदगी है। अब और रखिएगा, अजीब कैफियत होती है, अजीब गुरुवारे सामने आते हैं तो मालूम होता, और रखिएगा जो अर्ज करना चाहता हूँ, बैठे नमाज चेक करने के लिए, कैसी नमाज का मालूम होगा। जब कभी आपको देखना हो कि किसकी नमाज बर बिनाए आदत है, किसकी बर बिनाए इबादत है, तो जमात में देखिए, जो रोजाना वाला होता है, मस्जिद में आने वालों से पता होता है, बोले साहब 3 दफे कहते हैं, 2 दफे कहते हैं, या 1 दफे कहते हैं, उन्हें मालूम होता है सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर। अच्छा बोला 3 मरतबा कहते हैं। अब इत्तेफाकन बोल साहब ने किसी दिन सुभान अल्लाह, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान, 3 मरतबा कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कहा वो उठ के बैठ गए, क्योंकि आदत है ना।
انہیں پتا ہے 3 دفعہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں سلامات نہیں پڑھتے، یہ اتفاقاً مول صاحب نے 3 سلامات پڑھی وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن جن کی نماز بر بنائے عادت نہیں ہوتی وہ مکمل طور پہ اپنے امام کا اتباع کرتی ہے. جب تک کہ امام کی طرف سے آواز اللہ اکبر کی نہیں آتی اس وقت تک نہیں اٹھتے. اب رسول کے پیچھے بر بنائے عادت عبادت کرنے والا مجمع، رسول کے پیچھے بر بنائے عادت عبادت کرنے والا مجمع حسین چیک کرنے آ گئے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وہ اٹھ گئے، اٹھ کے دیکھا تو حسین پھر سجدے. ادھر کیا ہوا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی. پھر اٹھے دو، اٹھے حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اٹھے حسین سجدے میں. عجیب منظر ہے مسجد کا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سر اٹھا کے دیکھتے حسین پھر سجدہ. جملے جلدی کہوں، حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ. سجدہ ہی حسین کی وجہ سے ہے، سجدہ ہی حسین کی وجہ سے. اب کوئی یہ نہ کہے دل میں اگر محبت آتی سجدوں سے دور ہو جاتے ہیں. ارے جب رسول کے سجدے میں حسین آ جائے تو جب رسول کا سجدہ طویل ہوتا ہے تو ہمارا کیسے نہ ہو جائے گا. سلام پر محمد. 70 مرتبہ کہا، 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ روایت یہ لگنا ہے مختلف کہ رسول نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آرڈر آ گیا تو جب تک حسین نہ اترے. اب رسول انتظار میں حسین اترے تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کم ہو، سجدہ ختم ہو. حسین اترے تو سجدہ ختم ہو. یہ سجدہ ہے نماز کی معراج. نماز خود ایک معراجی اور ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. سجدہ نماز کی معراج ہے. نماز صاحب معراج کی نماز ہے. تو صاحب معراج کی معراجی کیفیت میں معراجی حیرت، اس حیرت میں آ گیا حسین. اور آرڈر کیا ہوا؟ جب تک حسین نہ اترے. اب ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تصور یہ حسین اترے نہیں اترے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حسین اترے نہیں اترے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. رسول نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اور 70 مرتبہ تصور حسین دنیا کو درس دیا ہے. حسین نے دیکھو اللہ کو نمازی وہی پسند ہے. سر میرے سامنے جھکے، دل حسین کے سامنے جھک جائے. اب اگر کسی کو سجدے میں رسالت مآب کی پشت پہ کسی کو لانا ہے تو اس شان میں سجدہ دکھائیے. حافظہ نہیں ہوتا جھولے کا. روایتیں بنانے والے بناتے ہیں، یہ دیتے کہاں بنا رہے کس کے؟ اہل بیت کی مخالفت میں بننے والی روایتیں خود بولتی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے مقابلے جو بھی آتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. یقین نہ ہو تو عیسائیوں سے پوچھ لو. مباہلے کا میدان گواہ ہے کہ جو مقابلے کا آتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ وہ مقابلے کا آتے آتے رک گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے مقابلے پر، جزیہ دیں گے مقابلہ نہیں کریں گے. سمجھدار تھے بچ گئے. مقابلے پہ آتے آتے سمجھدار تھے بچ گئے. سمجھدار تھے بچ گئے. کچھ اور تھے جو پھنس گئے. کچھ اور تھے جو اس مندر کے اوپر اور آج تک پھنسے ہوئے. آج تک لعنت کا توقع لینا پڑا ہوا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تاکید. جھوٹوں کے اوپر اللہ بس اس کا کیا کرنا. انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. انشاءاللہ ہم بھی عرض کرتے رہے گا. بس آج کیا
مسلسل آپ نے سماعت فرمایا، ایک دل پہ جب ہو گئے اس وقت سننے میں، اب وہ سن رہے تھے، عزا خانے سجے ہوئے تھے، الگ شان کے تھے، حسین سب کچھ چاہے جھولا بھی رکھا ہے، وہ جھولا بھی رکھا ہے، زری بھی ہے، علم بھی لگے ہوئے ہیں، مگر جو شان کل تک تھی، چاہے آپ نے چھوٹا سا خانہ گھر میں رکھا ہو، اس میں بھی جو شان کل تک تھی وہ اور تھی، جو شان آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ شان اور ہے۔ یہ ہر رضا خانہ مولا حسین گھر ہوتا ہے، مکین گھر میں ہی رہتا ہے، مکانی میں رہتا مکین، لیکن مکانی کیسے نہیں۔ علماء نے کہا ہمارے بحر العلوم کربلا معلیٰ کے اندر پہلی مرتبہ ان کے ہاتھوں میں چابی آئی، قریب بردار حرم مولا حسین ہوئے، پہلا سال تھا، انہوں نے دیکھا رونق نہیں ہے، وہ رونق نہیں ہے۔ خواب میں دیکھا مولا حسین تشریف، ہاتھ جوڑ لیے، مولا سید مہدی بحر العلوم، مولا کوئی خطا ہو گئی، نہیں خطا کچھ نہیں، مولا رونق کیوں نہیں؟ کہا ہم یہاں نہیں، ہم تو ہندوستان چلے جاتے ہیں، ہم ہند چلے جاتے ہیں۔ وجہ کہ آپ دیکھیے، اور بہت سے مومنین نے بتایا، بہت سے بزرگوں نے بتایا جو کربلا گئے ہیں عشر اولا کے اندر، کہ جو لطف یہاں اللہ خانہ میں آتا ہے وہ وہاں مزہ نہیں آتا، حالانکہ وہ جگہ کربلا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ان جو گئے ہیں، اللہ سب کو توفیق نصیب دے جائے انشاءاللہ، لیکن کہتے تھے چلے کل کی منزلیں کچھ اور تھی، آج کی منزلیں، مگر آج ہی کیفیت سنی جائے، آج ہی کیفیت یہ کہ زمین کربلا کے اوپر آج لاشوں کو دفنایا جائے، مگر اہل بیت کے نہیں، ظالم اپنے لاشیں دفنا رہے، ظالم اپنے لاشیں دفنا رہے، اور ایسے انجام میں دوسرا تیاری کے لیے کہا گیا کہ جلدی کوچ کرنا ہے، ہمیں کوفے پہنچنا ہے۔ آج کی تاریخ کی دو اہم مرحلے یہ ہیں کہ باقاعدہ فوج اپنے تمام نجس لاشوں کو دفنا رہی ہے، لیکن کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ رسول کا نواسہ بے گور و کفن پڑا، فاطمہ کا لاڈلا بے گور و کفن پڑا، چار طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کسی کی خبر نہیں ہے، اور ایسے انجام میں ایک مرتبہ آرڈر کیا گیا کہ محملیں لاؤ، اونٹ لے کے آؤ، مگر وہ کہ جن کے اوپر کجامے ہو، پردے کا اہتمام نہ ہو، ایسے اونٹ لائے گئے کہ تمام اہل حرم کو اس پہ سوار کیا جائے۔ شمر ملون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک بی بی کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، سوار کرنے کے بی بی زینب نے خبردار شیر ہاتھ نہ لگانا، ہم رسول ذاتیہ ہیں، ہم خاندان عصمت و طہارت کی بیٹیاں ہیں، خبردار ہاتھ نہ لگانا، ہم خود سوار کرا دیں گے۔ شمر پیچھے ہٹ گیا، ایک بی بی کو کون سوار کرا رہا ہے؟ زینب سوار کرا رہی ہیں۔ ام کلثوم آؤ، تمہیں سوار کرا ہے، ام کلثوم کو سوار کرایا، رقیہ آؤ، زینب نے سوار کرایا، ام ورما آؤ، زینب نے سوار کرایا، ام لیلا آؤ، زینب نے سوار کرایا، ام رباب آؤ، زینب نے سوار کرایا، اور جب سب کو سوار کرا چکی، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، اور ہم روایت کے جملے موجود ہیں، زیارت مفجع عادت زینب میں جملے موجود ہیں۔ آج بھی خدا توفیق دے کہ آپ شام جائیں اور شہزادی کی زیارت پڑھیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے دریا کا رخ کیا، یا اخی انت الذی ارکبتنی حین خرجت من المدینہ، میں یہاں پاس مدینے سے چلی تھی، تم نے سوار کرایا تھا، آؤ زینب تنہا کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ نصیب آئے گا میں سید الشہداء کے مسادینوں۔ روایت کرتی ہے ایک مرتبہ بیمار بھتیجا اٹھا، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، وہ بھی اماں اگر چچا نہیں ہے آپ کا بھتیجا تو موجود ہے۔ اللہ اللہ کی شان سے سوار کرایا سید
सज्जाद ने बस रिवायत कहती पता का चलो काफिला रवा दमा हुआ, काफिला चला। अब बस मैं रिवायत खत्म कर रहा हूँ इसको। कहा गया कि देखो सीधे नहीं जाना, इधर से गुजरना है, मख्तल की तरफ से गुजरना है। 11 मुहर्रम है आज ज़ैनब मख्तल से गुजर रही है, उम्मे कुलसूम मख्तल से गुजर रही है, लैला मख्तल से गुजर रही है। अल्लाह अल्लाह खुदा किसी माँ को वो मंजर न दिखाए जो मेरा बाप ने देखा, जो उम्मे लैला ने देखा। अरे उम्मे बाप के सामने असगर का लाशा पड़ा है, उम्मे लैला के सामने अकबर का लाशा पड़ा है, उम्मे फरवा कासिम के भी पामान लाशे को देख रही है, हर बीवी अपने अपने वारिस को देख रही है। और तारीख की ऐसे हंगाम में मौला सज्जाद की निगाहें अपने बाबा के जिस्म पर है। जवान बेटा जिंदा है मगर इतना मजबूर कि हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तोपे खारदार, कमर में लंगर। एक रंग आता है, दूसरा रंग जाता है, एक रंग आता है, दूसरा रंग। और इन तमाम बीवियों में बस एक बीवी है जो किसी लाशे को नहीं देख रही है। कौन? ज़ैनब उलिया मुकाम, जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ खदीजे के चेहरे पर है। जैसे चेहरे पर देखा रंग बदल रहा है, आवाज थी बेटा सज्जाद। उधर बारस्तगी का आलम यह है कि मुतवज्जे न हुए, दोबारा पुकार कर बेटा ज़ैनुल आबिदीन मुतवज्जे न हुए, तीसरी मर्तबा बेटा अली बिन हुसैन मुतवज्जे न हुए। जब 3 आवाजों पे मौला सज्जाद मुतवज्जे न हुए, ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट की पूंछ से गिरा दिया। जैसे ही ज़ैनब गिरी, मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। कुर्सी से गिरने वाले से पूछे कितना दर्द होता है। ज़ैनब तो ऊंट की पूंछ पर बैठी है, गिरी। मौला सज्जाद मुतवज्जे हुए, फूफी अम्मा ये क्या किया? कहा बेटा अरे क्या दरमियान में छोड़ के जाओगे? बेटा अभी तो कूफा और शाम की मंजिलें हैं। मम्मा सज्जाद ये सुने फौरन का, फूफी अम्मा आप बताइए जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप का लाशा इस तरह बेगोरे दफन। अब ज़ैनब क्या जवाब दे, कैसे तसल्ली दे? बस ज़ैनब ने एक जुमला कर सके जैसे सज्जाद को तसल्ली हो गई। जैसे ही सज्जाद ने कहा बाबा का लाशा पड़ा है और आप देखिए जवान बेटा है और दफन नहीं कर पाया, ज़ैनब ने बोला बेटा लो मेरी मजबूरी भी देखो, काश मेरे सर पे रिदा होती, पहले भैया को कफन देती, मगर आए मेरी भाई की मोहब्बत। ज़ैनब कितनी मजबूर है, मेरे सर पे रिदा है।